قابل تعریف. شرک سے بچاؤ میرے بھائی. دنیا کا سب سے بڑا پاپ اگر کوئی ہے تو شرک. اور اس شرک سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے پریوار کو بھی بچاؤ. اگر نہیں بچاؤ گے، ہم نے دیکھا ہے بہت سارے علاقوں میں باپ پکا اہل حدیث ہے، باپ نے کبھی شرک نہیں کیا، باپ نے کبھی تعویذ نہیں پہنا، باپ نے کبھی مزار پر قبر پہ جا کے سجدہ نہیں کیا، مگر اس کی اولاد آج قبروں پہ جا کے سجدہ کر رہی ہے. اس کے بچے، اس کی بچیاں آج گلے میں تعویذ پہن کے لٹکا کے چل رہے ہیں. میرے بھائیوں، اپنے عقیدے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی عقیدے کی بھی. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو. ابراہیم علیہ السلام جب اپنے لگتے جگر اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو جب مکہ کی بیاب ہو گیا سرزمین پہ چھوڑ کے جانے لگے، اپنے بچے کو اپنی بیوی کو چھوڑ کے جانے لگے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. اے اللہ، اس مکہ شہر کو تو امن والا بنا دے، چین والا بنا دے. وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اور اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ شرک سے بچانا. اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ بت پرستی سے بچانا. اے اللہ میری اولاد کبھی شرک نہ کرے، میری اولاد کبھی بت پرستی نہ کرے. اے اللہ میری اولاد کو ہمیشہ تو شرک سے محفوظ رکھنا. اپنے بچوں کی عقیدے کی فکر کرو. اپنی لڑکیوں کی شادی کرو تو جہاں یہ دیکھتے ہو لڑکا انجینئر ہے کہ نہیں ہے، لڑکا ڈاکٹر ہے کہ نہیں ہے، لڑکے کا مکان شاندار ہے کہ نہیں ہے. جب اپنی لڑکیوں کی شادی کرو تو یہ بھی دیکھا کرو لڑکے والوں کے یہاں توحید ہے کہ نہیں ہے، لڑکے والے قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں کہ نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہم نے زندگی میں اپنی بچی کو شرک سے بچایا اور میری بچی وہاں جا کر کے مزار پہ جا کر کے اس کو سجدہ کرنا پڑے گا. میں نے اپنے بچے کو کبھی کوئی حرام چیز نہیں کھلائی اور اس گھر میں جا کر کے اس کو غیر اللہ کی چڑھاوے اس کو کھلائے جائیں گے. میرے بھائیوں، اگر آپ نے اپنی بچیوں کی شادی ایسے گھروں میں کر دی جہاں شرک ہو رہا ہے، جہاں مزاروں پر سجدہ ہو رہا ہے، جہاں قبروں پر سجدہ ہو رہا ہے، تو گویا کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنی بچی کا گلا دبا دیا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو قتل کر دیا. دنیا میں اپنے بچوں کو قتل کر دینا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ میں جھونک دینا ہے. میرے بھائیوں، اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی عقیدے کی اور توحید کی. اور آگے بڑھیے. سماج کو سدھارنا ہے، سماج کی اصلاح کرنا ہے. دوسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ پہلا تو سمجھ گئے آپ، شرک سے بچانا. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ قرآن سے یہ امت آج بہت دور ہو گئی ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتانا آخری بار آپ نے قرآن کب پڑھا تھا؟ او میری پیاری ماں بہنوں، ذرا ایمان سے بتانا کہ آخری بار آپ نے قرآن کب پڑھا تھا؟ ہمارے کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے آخری بار قرآن رمضان کے مہینے میں پڑھا تھا؟ دوسرا رمضان آنے والا ہے، بیچ میں ایک بار بھی فرصت نہیں ملی کہ قرآن کو اٹھا کر کے پڑھ سکے. وہ لوگوں واٹس ایپ پر تو روز تم اپنے دوستوں کے میسج چیک کرتے ہو اور فیس بک کے اوپر تو ڈیلی دیکھتے ہو کتنے لوگوں نے لائک کیا، کتنے لوگوں نے ڈس لائک کیا، ہماری پوسٹ کو کتنے لوگوں نے دیکھا، ہمارے اسٹیٹس کو کتنے لوگوں نے دیکھا. وہ میری بہنوں، تم انسٹاگرام پر کوئی چیز پوسٹ کر کے دیکھتی ہو، ہماری پوسٹ کو کتنے لوگوں نے لائک کیا. اور لوگوں، یہ قرآن میں تو اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن میں تو اللہ کا میسج ہے، یہ قرآن میں تو اللہ کا پیغام ہے. اس قرآن کو تم کھولنے کی ضرورت کیوں نہیں محسوس؟ قرآن کو کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن کو ہم نے برکت کی کتاب تھا، قرآن کو ہم نے گلے میں تعویذ بنا کے لٹکانے کی کتاب تھا. وہ بڑی اچھی ایک نظم ہے، بچوں کے کتاب میں آپ کو مل جائے گی سلیبس میں. تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، دو دو کے پلایا جاتا ہوں، آنکھوں میں بسایا جاتا ہوں، ہر آواز میں سنایا جاتا ہوں. قرآن برکت کی کتاب بنا کے رکھ دیا گیا، آنکھوں میں سجا دیا گیا، آنکھوں میں بسا دیا گیا. قرآن پر کوئی غور کرنے کو تیار نہیں ہے، قرآن کو کوئی پڑھنے کو تیار نہیں. او میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج
آج قرآن کا بنگلہ بھاشا میں بھی انواد ہو چکا ہے, قرآن کا انگلش میں بھی ٹرانسلیشن موجود ہے, قرآن کا اردو میں بھی ترجمہ موجود ہے. جو بھاشا آپ کو آتی ہو, جو لینگویج آپ کو آتی ہو, اس زبان میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو, قرآن کو پڑھا کرو, قرآن پر غور کیا کرو. یہ بڑی برکت والی کتاب ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن اللہ کے پیارے رسول کہیں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, میری قوم نے, میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اے لوگوں, یہ قیامت کے دن اللہ کے نبی اللہ کی عدالت میں یہ کیس دائر کریں گے, کہیں یہ کیس ہمارے خلاف نہ پڑ جائے. او لوگوں, قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو عزت دیتا ہے اور اسی قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ذلیل کرتا ہے. جو قرآن کو پڑھتا ہے, جو قرآن پر عمل کرتا ہے, اس کو اللہ عزت دیتا ہے, اور جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. موبائل 1 گھنٹے کے لیے ڈسچارج ہو جائے, ہمارے نوجوانوں کی تو ایسا لگتا ہے سانس اٹک گئی, سانس اٹک گئی. ایسا لگتا ہے 1 گھنٹے میں کتنا امپورٹنٹ کام اس کا چھوٹ رہا ہے, کتنے میسج بیچارہ بھی نہیں دیکھ پا رہا ہے, کتنے واٹس ایپ پر اس کے دوستوں نے ویڈیو اور فوٹو بھیجے ہوں گے وہ نہیں دیکھ پا رہا ہے. اور قرآن ایک ایک مہینہ, ایک ایک سال گزر جاتا ہے اور قرآن ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. میرے بھائیوں, یہ امت قرآن سے دور ہے. قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو, اس کے بغیر سماج کی اور آگے بڑھیں. سماج کی اصلاح کرنے کے لیے تیسرا کام, سماج کی بہت بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ آج سماج ہمارا نماز سے دور ہو چکا ہے. اسی بنگال کے علاقے میں, اسی جھارکھنڈ کے اور بہار اور بنگال کے علاقے میں نے دیکھا ہے کہ رات بھر تقریر ہوتی ہے, فجر کی اذان کے ٹائم جلسہ ختم ہوتا ہے, الصلاۃ خیر من النوم کی آواز دے کر کے فجر کی اذان ہو رہی ہے, مؤذن چلا چلا کے کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم. وہ لوگوں نماز نیند سے بہتر ہے, وہ لوگوں نماز نیند سے بہتر ہے. رات بھر تقریر سننے والا فجر کی نماز کے ٹائم جا کے گھر میں سو جاتا ہے اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے. وہ لوگوں مسجد بنانے جا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, مسجد بنا لیجئے, اللہ آپ کو مسجد کی تعمیر کی توفیق دے, مگر یاد رکھنا اگر آپ نے مسجد بنا لی لیکن مسجد کو نمازیوں سے آباد نہ کیا تو شاعر کہتا ہے مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجد کو بنانے سے بڑا کام ہے مسجد کو آباد کرنا. آباد نہیں کرو گے تو مثالیں موجود ہیں میرے بھائیوں. جس مسجد میں 450 سال تک نماز ہوئی اس مسجد کو توڑ دیا گیا, منہدم کر دیا گیا, اور آج جو حالات ہیں میرے بھائیوں بیان کے باہر ہے. بس اللہ سے دعا کرو اللہ رب العالمین ہماری مساجد کی حفاظت فرمائے. بڑے خطرناک منصوبے ہیں, بڑی خطرناک پلاننگز ہیں. آپ کی مسجدیں, آپ کے مدرسے, آپ کے علماء ٹارگٹ اور نشانے پر ہے. میرے بھائیوں میں آپ کو کوئی غلط میسج نہیں دے رہا ہوں, بس ایک الرٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس ملک کے قانون اور سنویدھان کی روشنی کے اندر, اس کے دائرے کے اندر اپنے تحفظ کی فکر کیجئے. میرے پیارے ساتھیوں, مسجدیں آج بن رہی ہیں مگر ان مسجدوں کو آباد کرنے کا, اور مجھے تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے, آپ بنگال کے رہنے والے ہیں, بنارس یوپی کے رہنے والے ہیں, جب ممبئی کا نام آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے یار ممبئی تو بہت بڑی سٹی ہے. ممبئی کا نام آتا ہے تو ہمیں سلمان خان اور شاہ رخ خان اور فلمی دنیا کی یاد آتی ہے, مگر آپ یقین کریں آپ کے کریا چک کے جو حالات ہیں, میرے بنارس کے جو حالات ہیں, ہمارے یوپی کے جو حالات ہیں, آپ یقین کریں نماز کے معاملے میں آپ سے بہتر حالات ممبئی کے ہیں. اور آپ کے اسی علاقے کے بہت سارے لوگ ممبئی میں جاب کرتے ہوں گے, کام کرتے ہوں گے, ان سے جا کے پوچھ لیجئے کہ ممبئی میں برائیاں اپنی جگہ ہیں مگر فجر کی نماز میں آپ چلے جائیے مسجد میں تو آپ کو نوجوانوں کی بڑی تعداد فجر کی نماز میں آپ کو مل جائے گی. آپ کے اپنے علاقے میں بہار, بنگال اور یوپی میں آپ کو نماز کے معاملے میں زیادہ لاپرواہی ملے گی. میرے پیارے ساتھیوں, میری ماں اور بہنوں, نماز کو عبادت ہے. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال مجھ سے نماز کا, سب سے پہلا سوال ان
ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ صلاۃہ، پہلا سوال کیا جائے گا میرے بندے تو نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ یہ الگ بات ہے، اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو کیا وہ کافر ہو گیا؟ اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ نماز جو نہیں پڑھتا ہے وہ کافر ہو گیا، اور جب کافر ہو گیا اس نے مرغا کاٹ کے دیا، اس نے بکرا کاٹا، اس نے جانور کو ذبح کیا، اس کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا۔ یہ بہت سارے علماء کا موقف ہے، مگر جو بات دلیل کے اعتبار سے زیادہ مضبوط نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ یہ مانتا ہے کہ نماز ضروری ہے، نماز فرض ہے، لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ بہت بڑا گنہگار ہے، مگر وہ کافر نہیں ہے، وہ مسلمان ہے۔ اگر وہ جانور کو ذبح کرتا ہے اس کا ذبیحہ حلال ہے، اس کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور ہم کھا سکتے ہیں، مگر بہت بڑا گناہ کر رہا ہے۔ اس لیے کہ قیامت کے دن پہلا سوال کیا ہوگا؟ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز کا معاملہ صحیح ہے تو انسان کامیاب ہے، اگر نماز کا معاملہ گڑبڑ ہے تو انسان ناکام ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن کے 29ویں پارے میں فرماتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تم جہنم میں کیوں چلے آئے، تم نے کون سا گناہ کیا تھا؟ تو جہنمی پہلا جواب کیا دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نمازی نہیں تھے، ہم بے نمازی تھے، ہم نماز کے ٹائم کھیل کود کیا کرتے تھے، ہم نماز کے ٹائم تماشے کیا کرتے تھے، ہم نماز کے ٹائم فضول کام کیا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، کلیا چک کا علاقہ بزنس مین لوگوں کا علاقہ، کاروباری لوگوں کا علاقہ، اس علاقے میں لوگ بزنس کو ترجیح دیتے ہیں، نوکری کے مقابلے میں کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں۔ مگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ کا کاروبار نماز سے بڑھ کے نہیں ہے، آپ کا بزنس، آپ کا بیاپار نماز سے بڑھ کے نہیں ہے۔ میری ماں بہنوں، آپ کے گھر میں جتنے بھی کام ہو جائیں، نماز کا ٹائم ہو جائے سارے کام کو اسٹاپ کر کے پہلے نماز پڑھو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے نیک بندے تو وہ ہیں ان کا کاروبار، ان کی تجارت کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے کبھی غافل نہیں کرتا ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، نماز پڑھنے والے بندے اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے دل میں ڈر ہے اس دن کا جس دن آنکھیں اور دل پلٹ جائیں گے، جس دن لوگوں کا دہشت کے مارے ان کی آنکھیں اپنی جگہ پہ نہیں رہیں گی، ان کے دل اپنی جگہ پہ نہیں ہوں گے۔ قیامت کے دن کا ڈر جس کے دل میں ہوگا وہ نماز کی پابندی کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں، جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اس نبی نے اپنے آخری ٹائم میں امت کو کیا وصیت کی تھی؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز پڑھتے رہنا، اے لوگوں نماز پڑھتے رہنا۔ اگر نبی سے محبت ہے اور نبی سے اگر آپ کو تعلق ہے تو نماز کے لیے میرے بھائیوں سارے کام آپ زندگی کے ایک طرف کر دیجئے، نماز سے آپ کو دور نہیں رہنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے، اور اتنی پابندی کرنا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، انسان کا دل نماز میں لگ جائے، نماز سے جڑ جائے، اس کا دل مسجد میں اٹک جائے، ایک ٹائم کی نماز چھوٹ جائے تو اس کو ایسا لگے کہ ہاں میرا کچھ چھوٹ گیا۔ آج کل سفر کرنا آسان کام نہیں ہے، پہلے لوگ ریلوے اسٹیشن پر نماز پڑھ لیتے تھے، ایئرپورٹ پر نماز پڑھ لیتے تھے، ٹرین میں نماز پڑھ لیتے تھے، ابھی حالات اتنے بہتر نہیں ہیں۔ تو جو نماز کی پابندی کرنے والا انسان ہے اگر وہ سفر میں رہتا ہے تو بیچارہ پریشان رہتا ہے، یا اللہ جلدی سے منزل پر پہنچ جاؤ، کئی ٹائم کی نماز میری چھوٹ رہی ہے، سفر میں حالات ایسے ہو گئے آدمی ہر جگہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تو ایسا انسان فکر میں رہتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے، چنتا میں رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کی ایسی فکر اپنے دل میں پیدا کرو، اس کے بغیر سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور آگے بڑھیے، سماج کی اصلاح کرنا ہے تو ایک اور بہت بڑی برائی سے سماج کو پاک کرنا ہوگا، اور وہ برائی کیا ہے؟ اس برائی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ دین کے اندر نئی کوئی چیز نکالی جائے، دین کے اندر کوئی نیا کام دین سمجھ کر کے نکالا جائے تو وہ کام بدعت ہے۔ مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے، شاید 2 سال پہلے کی بات ہے، میرا کلیا چک کے علاقے میں کہیں پروگرام تھا، میں مالدہ سے جب کلیا چک کی طرف آنے لگا،
12 रबीउल अव्वल की तारीख थी, सारे रास्ते ब्लॉक थे और मुसलमानों के जुलूस निकल रहे थे और बड़े बड़े डीजे के सॉन्ग बज रहे थे। जवान जवान लड़कियां अपने अपने घरों से निकल करके अपने नबी की पैदाइश का जश्न मना रही थी। बड़े बड़े डीजे साउंड पर अल्लाह के नबी की तारीफ के कसीदे पढ़े जा रहे थे। वो लोगों ये मंजर देख करके दिल को बड़ी तकलीफ हुई। जिस नबी ने कभी म्यूजिक की आवाज को नहीं सुना, जिस नबी ने म्यूजिक की आवाज को मिज़मार शैतान करार दिया, आज म्यूजिक बजा बजा के उस नबी की पैदाइश की खुशी मनाई जा रही है। जिस नबी ने अपनी उम्मत की औरतों को पर्दा करने का हुक्म दिया और बेपर्दा निकलने से मना किया, उसी नबी की पैदाइश की खुशी के नाम पर जवान जवान लड़कियां सज धज करके मेकअप करके लिपस्टिक लगा करके मेकअप लगा करके क्रीम पाउडर लगा करके अपने घरों से बेहतरीन कपड़े पहन करके निकल रही है। वल्लाह के मंजर देख करके पूरी दिल को तकलीफ पहुंची। ये काम आपके कलिया चक्की मार्केट में मैंने देखा, ये काम हुआ मेरे प्यारे साथियों। काम देख करके बहुत से लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा था। लोग अपने अपने घरों से निकल रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, किस नाम पे? नबी की मोहब्बत के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, दीन के नाम पे। मगर ये काम 1400 साल पहले नबी ने नहीं किया, नबी के सहाबा ने नहीं किया। इस काम को हम बिदात कहते हैं। जो काम सवाब समझ के किया जाए, दीन समझ के किया जाए और उसका सबूत न हो, उसका प्रूफ न हो, वो काम नबी ने न किया हो, नबी के सहाबा ने न किया हो, उस काम को बिदात कहते हैं। और अल्लाह के प्यारे नबी अपने हर खुतबे में क्या फरमाते थे? वशर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। दीन के अंदर नया निकाला गया काम बिदात है और हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम की तरफ लेकर के जाने वाली है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी बात कहते हैं। इमाम मालिक कहते हैं, वो लोगों कान खोल करके सुन लो, अल्लाह ने अपना दीन मुकम्मल कर दिया। अल्लाह ने 1400 साल पहले, इमाम मालिक को अल्लाह के नबी के 100 साल बाद के हैं, तो वो कहते हैं 100 साल पहले जब कुरान की आयत नाज़िल हुई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि ऐ लोगों, मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और मैंने अपनी नेमत को तमाम कर दिया और इस्लाम को मैंने तुम्हारे लिए पसंद कर लिया। इमाम मालिक कहते हैं, वो लोगों जिसने दीन के अंदर कोई नया काम निकाला, फ़क़द ज़अमा अन्ना मुहम्मदन खान रिसाला, वो ये क्लेम कर रहा है, वो ये दावा कर रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अल्लाह के दीन को पूरा नहीं पहुंचाया, अल्लाह के नबी ने अधूरा दीन पहुंचाया, अल्लाह के नबी ने इनकम्प्लीट दीन पहुंचाया और ये बिदअत निकाल करके उसको पूरा कर रहा है। इसलिए कि अल्लाह कुरान में क्या कहता है? अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ओ लोगों मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। इमाम मालिक कहते हैं, फमा लम यकुन यौमइज़िन दीना फला यकुनुल यौमा दीना। जो चीज नबी के दौर में दीन नहीं थी, वो आज भी दीन नहीं हो सकती। सवाल आता है, मुर्दे को दफनाया गया, दफनाने के बाद इमाम साहब खड़े होकर के दुआ की और जितने मुक्तदी हैं सब आमीन आमीन करते। सवाल आता है, मौलवी साहब का ये तरीका सही है? सही नहीं, इसलिए कि नबी ने दुआ करने का हुक्म दिया है, इज्तिमाई दुआ करने का हुक्म दिया। मुर्दे को आपने दफना लिया, फसलू लहु तस्बीह, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुर्दे की साबित कदमी के लिए दुआ करो। हर आदमी हाथ उठा के अपने अपने तौर पे दुआ करे, लेकिन एक आदमी दुआ कर रहा और बाकी सब आमीन कह रहे हैं, इस शक्ल का सबूत नहीं मिलता है। इससे हमें परेशान, कहीं कहीं मुर्दे को दफनाने के बाद खड़े होकर के वहां अजान देने लगते, पूरी पूरी अजान देते। पूछो भाई ये क्या कर रहे हो? कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब अजान दी जाती है तो शैतान हवा खारिज करते हुए भाग जाता है। तो हम इसलिए अजान देते हैं, मुर्दे से अभी सवाल जवाब होगा तो शैतान आकर के परेशान करेगा, हम अजान दे करके शैतान को भगा देते हैं। ये लॉजिक नहीं चलेगी। दीन लॉजिक का नाम नहीं है, दीन अपना दिमाग लगाने का नाम नहीं है। अगर ये लॉजिक सही होती तो नबी और सहाबा के दौर में भी
دفن کرنے کے بعد وہ اذان دیتے، یا ان کو نہیں پتا تھا کہ اذان دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے؟ جب نبی نے یہ کام نہیں کیا، صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، تو ہم آرام ہوتے ہیں۔ دین لاجک کا نام نہیں ہے۔ سردی کا موسم میں نے موزہ پہنا ہے اور یہ کپڑے کا موزہ ہے۔ مسئلہ یاد رکھو، چمڑے کے موزے پر بھی آپ مسح کر سکتے ہیں، کپڑے کے موزے پر بھی مسح کر سکتے ہیں۔ چمڑے کے موزے کو عربی میں خف کہتے ہیں اور کپڑے کے موزے کو عربی میں جورب کہتے ہیں۔ جورب پر بھی مسح کرنا ثابت ہے، خف پر بھی مسح کرنا ثابت ہے۔ اگر آپ اپنے گھر پر ہیں تو 24 گھنٹہ، یعنی آج اگر آپ نے مان لیجیے عشاء کی نماز میں آپ نے موزہ پہنا، شرط یہ ہے آپ وضو کر کے موزہ پہنے، وضو کر کے پیر وغیرہ دھل کے آپ نے موزہ پہنا، تو کل عشاء کی نماز کے پہلے یعنی کل فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، یہ 4 ٹائم کی نماز آپ موزہ پہنے پڑھ سکتے ہیں۔ ہر وضو کے ٹائم اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، آپ کو پیر دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، موزے کے اوپر آپ مسح کر لیں۔ یہ مسئلہ کس کے لیے ہے؟ جو گھر پہ ہے۔ ہاں سفر میں اگر آپ ہیں، جیسے میں بنارس سے آپ کے بنگال میں آیا ہوں، تو میرے لیے 3 دن کی چھوٹ ہے۔ میں اگر آج مسح کر رہا ہوں، آج میں نے وضو کر کے موزہ پہنا ہے، تو میں اگلے 3 دن تک لگاتار چاہوں اگر موزہ میں نہیں اتار رہا ہوں تو بغیر پیر دھلے میں پیر موزے پر مسح کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں۔ یہ مسئلہ مردوں کے لیے ہے، یہ مسئلہ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے ہے۔ لیکن آپ غور کریں، ہم جب موزہ پہنتے ہیں موزے کے اوپر مسح کرتے ہیں، اور جیسے دونوں کان کا ایک ساتھ مسح کرتے ہیں، ایسی دونوں ہاتھ ہلکا سا بھگو کر کے دونوں موزے پر ایک ساتھ مسح کر لینا چاہیے۔ لیکن ہم مسح ہمیشہ اوپر کرتے ہیں، نیچے نہیں کرتے۔ جبکہ ہم موزہ پہن کے جب چلتے ہیں تو جو ڈسٹ ہوتا ہے، جو گرد و غبار ہوتا ہے، جو دھول ہوتی ہے، وہ نیچے لگتی ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم نیچے ہاتھ لگا کر کے دھول کو صاف کریں، مگر ہم اوپر مسح کرتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں لو کان الدین بالرأی، اگر دین عقل کی بنیاد پر ہوتا، اگر دین لاجک کی بنیاد پر ہوتا تو مسح اوپر نہ ہوتا، مسح نیچے ہوتا۔ لیکن مسح اوپر ہوتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دین قرآن و سنت پر چلنے کا نام ہے، دین اپنی لاجک کا نام نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج بہت سارے کام لاجک کے نام پر ہو رہے ہیں۔ مرنے والا مر گیا، اس کے تیسرے دن بریانی بن گئی، بریانی پکا کر کے مدرسے میں بچوں کو دی جا رہی ہے۔